کراچی میں آج شدید بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر کے مطابق کراچی میں مونسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی شدت کے ساتھ برقرار ہے۔ ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان بننے سے پہلے کی ایک اسٹیج ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج اسکول کھلیں گے، محکمہ تعلیم نے تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تعطیل کا اعلان نہیں کیا، سوشل میڈیا پر چھٹی کا وائرل نوٹیفیکیشن جاری نکلا۔ محکمہ تعلیم نے تردید کر دی، ترجمان کے مطابق تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ صورتحال کے تحت کیا جائے گا۔ فرانسیسی وزیر اعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام، مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 364 ارکان نے فرانکوئس بیارو کے خلاف ووٹ دیا۔ ووٹنگ میں صرف 194 ارکان نے حمایت کی۔ فرانکوئس بیارو 9 ماہ بعد ہی عہدے سے فارغ ہو گئے۔ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی کوششوں میں اہم سنگ میل، امریکہ اور پاکستان نے معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرنے پر اتفاق، پہلے فیز میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع۔ دونوں حکومتوں کے درمیان اہم معدنیات اور لاجسٹکس سروسز کے 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ FWO اور امریکی کمپنی USSM کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بھی ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال خطرناک، مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، مساجد سے اعلانات کے بعد متاثرہ علاقے افراتفری، شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا۔ مکینوں کو انخلاء کے احکامات، شیر شاہ بند پر رات گئے شگاف ڈالے جانے کا امکان۔ دریائے چناب کے پانی کے تیز بہاؤ سے 60 سے زائد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ شجاع آباد میں بھی آبی ریلے سے تباہی، سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد خوفناک صورتحال، ہر طرف پانی ہی پانی، قصور میں فصلیں، گھر سیلاب کی نظر۔ کبیر والا میں دریائے راوی میں آنے والے آبی ریلے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب نے چشتیاں کے عوام کی شدید مشکلات کو بڑھا دیا۔ خانیوال میں مائی صفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات کئی روز سے زیر آب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس، ملک بھر کے دریاؤں میں شدید طغیانی اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں تیزی، متاثرہ آبادیوں کے بروقت انخلاء، لاپتہ افراد کی تلاش اور صوبائی اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے، شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت بیج اور کھاد پر کسانوں کو سہولت دے، متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کیے جائیں، سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ BISP غریب عوام کو مالی مدد دینے کا واحد طریقہ ہے، وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ سیلاب کے متاثرین کے لیے سندھ حکومت 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کر رہی ہے، وزیراعظم کے تعاون سے ہی سندھ حکومت یہ گھر بنا کر دے رہی ہے۔ بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کھلی آبی جارحیت ہے، جب تک تنازعات کو تسلیم نہیں کیا جاتا مسائل جنم لیتے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق، 42 لاکھ افراد متاثر، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفت سے حکومت نہیں نمٹ سکتی، یہ عام پانی نہیں سیلاب کا پانی ہے، ہمارے لوگ شاید سیلاب کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔